السلام علیکم دوستو، ہنستے مسکراتے چہروں کے ساتھ آئیے سنتے ہیں ایک نصیحت کی بات۔ ایک بڑا ہی نصیحت آموز واقعہ ہے، بڑی دلچسپ یہ کہانی ہے، آپ کو مزہ آ جائے گا پورا دیکھنا۔ واقعہ ہے ایک بزرگ بڑی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، رات دن وہ پروردگار کی پرستش میں لگے رہتے تھے، اور ان کو یہ کچھ ان کے دماغ میں گمان بھی آنے لگا تھا کہ میں اللہ کی بڑی عبادت کرتا ہوں۔ ایک دن اچانک یہ دل میں خیال آیا کہ پروردگار عالم اگر مجھ کو جنت عطا فرمائے گا تو اس میں کیا بڑی بات ہے، میں پروردگار کی کتنی عبادت کرتا ہوں، اس عبادت کے بدلے میں جنت کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ دل میں خیال آنا تھا کہ پروردگار عالم کی قدرت غضبناک ہوئی۔ اسی دوران ایک دن ان بزرگ کے دل میں یہ خیال آیا کہ لائیے آج جنگل کی طرف شکار کرنے کے لیے جایا جائے۔ یہ بزرگ شکار کرنے کے لیے جنگل کو نکل پڑے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جنگل میں ایک شکار ان کو ملا اور اس شکار کے پیچھے وہ دوڑنے لگے، اس کو مارنے کے لیے، اس کو پکڑنے کے لیے وہ جنگل میں دوڑنے لگے۔ جب جنگل میں دوڑتے اس شکار کو پکڑنے کی کوشش میں شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی تب انہیں خیال آیا کہ ہم کہاں آ گئے، کس جگہ آ گئے۔ مختصر جس وقت انہیں یہ خیال آیا تو شام ہو چکی تھی۔ وہاں سے ممکن نہیں تھا کہ وہ کسی شہر یا کسی گاؤں میں جا سکے۔ رات کو سوچا کہ یہاں بڑے خونخوار درندے موجود ہیں، یہ بیابان جنگل ہے، یہاں بس یہی بہتر ہے کہ کسی درخت یا کسی جھاڑ میں چھپ کر اپنی جان بچا لی جائے۔ لہٰذا وہ کسی پیڑ یا جھاڑ میں چھپ گئے۔ رات انہوں نے بڑے غصے میں، بڑے غم میں گزاری۔ جب رات گزر گئی تو صبح ہوا۔ صبح ہونے کے بعد وہ پھر شکار تو بھول گئے کہ مجھے شکار کرنا ہے، بس اس فکر میں لگ گئے کہ میں کسی طرح کسی گاؤں یا کسی شہر میں چلا جاؤں۔ چاروں طرف وہ جہاں بھی دیکھ رہے تھے ان کو کہیں گاؤں کہیں شہر نظر نہیں پڑ رہا تھا۔ دن بھر وہ اسی کوشش میں لگے رہے کہ میں کسی گاؤں میں پہنچ جاؤں، کہیں پناہ لے لوں، مگر دن بھر انہیں کوئی راستہ ایسا نہیں مل پایا جس سے وہ کہیں جا سکیں۔ لہٰذا پھر شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی انہیں پھر غم ہوا، انہیں فکر لاحق ہوئی کہ اب میں پھر کہاں جاؤں گا۔ کل ساری رات میں نے اسی جنگل میں گزاری ہے، جنگلی جانوروں کی رات بھر طرح طرح کی آوازیں آئی ہیں، بمشکل تمام میں جان بچا پایا ہوں۔ لہٰذا آج پھر میں اسی موقع پر آ گیا اور آج پھر مجھے کسی جھاڑی میں چھپ جانا پڑے گا۔ ادھر تو انہیں خونخوار جانوروں سے بچنے کا غم تھا، فکر تھی کس طرح جان بچا سکیں، اور ادھر دوسرا واقعہ، دوسرا معمہ یہ پیش آیا کہ ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ سارا کے سارا ختم ہو گیا۔ جب وہ سب ختم ہو گیا تو انہیں بھوک بھی لگنے لگی۔ رات بھر وہ کہیں چھپے پڑے رہے، اسی جنگل میں جنگلی جانوروں کے درمیان انہوں نے اپنی جان بچائی۔ صبح ہوا تو فکر ہوئی کہ لائیے ہم کہیں کسی گاؤں میں چلے جائیں، کہیں اس جنگل میں کوئی کھانے پینے کی چیز مل جائے۔ کھانے پینے کی چیز چاروں طرف دیکھی، کچھ میسر نہیں آیا۔ پانی تلاش کیا، کہیں پانی مل جائے، لیکن پانی بھی نہیں مل سکا، کہیں کچھ میسر نہیں آیا۔ بڑے حیران، بڑے پریشان، کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھر شام تک لگاتار 2 روز ہو گئے، بھوکے پیاسے وہ اس جنگل میں اسی طرح پریشان گھومتے رہے، پھرتے رہے۔ نہ انہیں کوئی راستہ نظر آیا، نہ انہیں کوئی کھانے کی چیز میسر آئی، نہ انہیں پانی کا ایک قطرہ ملا۔ بھوک پیاس سے اس قدر نڈھال ہو گئے، اس قدر بے دم ہو گئے کہ ایک درخت کے نیچے گر پڑے۔ گرنے کے بعد بس انہیں یہی خیال آیا کہ اب یہاں سے میں کہیں جا نہیں پاؤں گا، سوائے موت کے انتظار کے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔
اب یا تو مجھے کوئی جنگلی جانور آ کر کھا جائے گا یا پھر مجھے یہ بھوک پیاس اپنی شدت سے مار ڈالے گی۔ وہ جنگل میں پڑے رہ کر صرف موت کا انتظار کرنے لگے کہ یہ دیکھیے کس طرح آتی ہے۔ اسی کشمکش میں تھے، ان بزرگوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص سامنے سے چلا آ رہا ہے اور اس شخص کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے۔ پانی کا ایک گلاس دیکھ کر یہ بزرگ بڑے خوش ہوئے اور بڑا زور لگا کر ان بزرگ نے اس نوجوان شخص کو آواز دیا کہ اے نوجوان، اس بیابان جنگل میں تم یہاں آؤ اور میری بات سن لو۔ نوجوان نے کہا ہاں کہیے بزرگوار، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ بزرگوار نے کہا کہ اے نوجوان، میں بڑا پریشان ہوں، میں بہت تکلیف میں ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، 2 روز مجھے بھوکے پیاسے ہو گئے، نہ پانی کا قطرہ ملا ہے، نہ کھانے کو کوئی پھل ملا ہے، میں پریشان ہوں، اس جنگل میں انجان ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، بھٹک گیا ہوں۔ اگر اس پانی کے گلاس کو تم مجھے دے دو گے، میں اپنی پیاس بجھا لوں گا، میرے جینے کا یہ سہارا بن جائے گا تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ نوجوان یہ سن کر مسکرایا اور کہنے لگا اے بزرگوار، یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس بیابان جنگل میں جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میں اس جنگل میں تمہیں یہ بیش قیمت پانی کا گلاس یوں ہی دے دوں اور تم صرف 2 لفظ شکریہ ادا کر کے اس کی قیمت ادا کر دینا چاہتے ہو؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں یہ پانی کا گلاس آپ کو نہیں دے پاؤں گا۔ لہٰذا وہ اپنا راستہ لینے لگا۔ جب راستہ لینے لگا تو بزرگوار پست آئے اور تڑپ کر آواز دی کہ اے نوجوان، ادھر آؤ، آئیے ایسا کرتے ہیں کہ اس پانی کے گلاس کا ایک سودا کیے لیتے ہیں۔ نوجوان نے کہا بتائیے آپ کے پاس کتنے درہم ہیں، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کتنا مال و متاع ہے؟ بزرگوار نے کہا کہ نوجوان، افسوس، میرے پاس نہ کوئی مال و متاع ہے، نہ ہیرے جواہرات ہیں اور نہ کوئی دام و درہم میرے پاس اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہیں۔ ہاں، میں نے اپنی ساری زندگی دنیا کے خزانے نہیں کمائے ہیں، میں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے۔ جو میں نے عبادتیں پروردگار کی ہیں ان عبادتوں کا ثواب میرے پاس ہے۔ اگر تم چاہو تو ایک سودا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی عبادتوں کا 1/4 حصے کا ثواب، یعنی ثواب کا 1/4 حصہ، 1/4 عبادتوں کا ثواب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تمہارے نامہ اعمال میں لکھوا دوں گا اور وہ اس پانی کے گلاس کی قیمت ہو جائے گی، تم یہ پانی کا گلاس اس کے عوض میں مجھ کو دے دو۔ نوجوان ہنسا اور ہنس کر کہنے لگا بزرگوار، اس بیابان جنگل میں جہاں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پانی کی قیمت تم اتنی کم آنک رہے ہو، اتنی کم انداز رہے ہو؟ نہیں، اتنی قیمت نہیں ہے، پانی یہاں اس موقع پر بیش قیمت ہے۔ یہ کہتا ہوا نوجوان پھر آگے کی طرف چل دیتا ہے۔ جب آگے کی طرف چل دیتا ہے تو یہ بزرگوار تڑپ جاتے ہیں، آواز دیتے ہیں اے نوجوان ادھر آؤ، اگر تمہیں یہ سودا منظور نہیں ہے تو ایسا کرو، میں پیاس کے مارے تڑپ رہا ہوں، میری جان نکلنے کو ہے، اس وقت مجھے پانی کی بہت ضرورت ہے۔ ایسا کرو کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں میں سے آدھی عبادتوں کا ثواب تم اس ایک گلاس پانی کے عوض میں لے لو اور یہ گلاس پانی کا مجھے لے دو۔ نوجوان سن کر پھر ہنستا ہے اور کہتا ہے بزرگوار، آپ اب بھی میرے گلاس کو، اس ایک گلاس پانی کی قیمت بہت کم آنک رہے ہو، میں ہرگز اس قیمت پر آپ کو یہ پانی کا گلاس نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان پھر اپنا راستہ لے لیتا ہے۔ جب اپنا راستہ وہ جو نوجوان لے لیتا ہے تو بزرگوار تڑپ جاتے ہیں، لیکن بزرگوار کے پاس ان کی عبادتوں کے ثواب کے بدلے کچھ تھا ہی نہیں، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، ساری زندگی کی عبادتوں کا ثواب تھا جس پر انہیں بڑا فخر تھا، بڑا غرور تھا اور ان کے دماغ میں کہیں نہ کہیں یہ گھمنڈ تھا۔
मगर क्या करते, परेशान थे। इधर जान जा रही थी और उधर सामने भरा हुआ पानी का गिलास दिख रहा था, जिसको पीकर वो जिंदा रहने की उम्मीद कर सकते थे। जवान को बुजुर्गवार ने फिर आवाज दी, ऐ नौजवान, इधर आओ, मैं बहुत मजबूर हूं, बहुत परेशान हूं। इस वक्त इस पानी के अलावा मुझे इस बियाबान जंगल में जिंदा रहने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ऐसा करो, अगर तुम्हें यह भी मंजूर नहीं है तो एक आखिरी सौदा मेरे पास बचा है, वो और कर लो। नौजवान ने कहा, क्या? बुजुर्गवार बड़ी रोती हुई और बड़ी नम आंखों से आंसू टपकाते हुए कहते हैं कि नौजवान, मैंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की इबादतों के अलावा कुछ नहीं किया है, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूं। इस वक्त मुझे इस पानी की बहुत ज़रूरत है। ऐसा करो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी इबादतें की हैं, परवरदिगार ने मुझे जितना भी सवाब अता किया है, उस सारे सवाब को अल्लाह से दुआ करके मैं तुम्हारे नामे अमाल में लिखवाए देता हूँ, और वो सारा सवाब इस पानी के गिलास के इवज़ तुम मुझसे ले लो, लेकिन ये पानी का गिलास मुझे दे दो। मगर वो नौजवान फिर मुस्कुराता है और कहता है, बुजुर्गवार नहीं, ये सौदा अब भी सस्ता रहेगा। अगर आपको एक सौदा मंजूर हो तो मेरे दिमाग में है। बुजुर्गवार कहते हैं, बताइए। नौजवान कहता है कि एक सौदा ये है कि आपकी सारी ज़िंदगी की इबादतों का सवाब मैं अपने इस पानी के गिलास से एक घूंट पानी दे सकता हूँ। उस एक घूंट पानी के एवज में मैं आपकी सारी ज़िंदगी की इबादतों का सवाब लूँगा। अगर ये सौदा तुम्हें मंजूर है, अगर ये सौदा तुम्हें अच्छा लग रहा है तो बताइए, इस पानी के गिलास से एक घूंट सवाब पानी पी लीजिए और सारी ज़िंदगी की इबादतों का सवाब अल्लाह से दुआ करके मेरे नामे अमाल में लिखवा दीजिए। बुजुर्गवार राज़ी हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पानी की बहुत ज़रूरत है, चलो मैं इस सौदा पर राज़ी हो गया। मैं मेरी सारी ज़िंदगी की इबादतों का सवाब ले लो और अपने इस गिलास से पानी का एक घूंट मुझे पीने को दे दो। जब इतनी बात ये बुजुर्गवार कहते हैं तो नौजवान मुस्कुराता है, कहता है, बुजुर्गवार, आपके दिमाग में ये बात, ये ख्याल आया था कि अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत देगा तो क्या, मैंने इतनी इबादतें की हैं कि जन्नत अगर मिल भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बुजुर्गवार कोई इंसान नहीं हूँ, मैं अल्लाह की जानिब से भेजा हुआ एक फरिश्ता हूँ, जो अल्लाह पाक ने आपको सबक सिखाने के लिए, आपको सबक देने के लिए, नसीहत देने के लिए मुझे इस दुनिया में ये गिलास लेकर भेजा है, ताकि आपकी समझ में आ सके कि जिन नेमतों को आप बहुत छोटा समझते हो, उन नेमतों का शुक्र करो, उनकी कीमत तुम कभी अदा नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी नेमतें दी हैं वो तमाम बेश कीमत हैं। जन्नत तो बहुत बड़ी चीज़, सारी ज़िंदगी इबादतें करके आप पानी के एक घूंट की कीमत भी अदा नहीं कर सकते। सोचने का मकाम है, सबक मिला। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का हर हाल में शुक्र अदा करो। जिसे तुम छोटी नेमत समझते हो वो भी बड़ी बेश कीमत नेमत है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करो जो नेमतें उसने तुम्हें दी हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।